الرحمن الرحيم وبالسند المتصل من آية الشيخ الإمام المبين أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الجويني قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسلم بن مخرمة ومروان بن الحسن أنهم اصطلحوا على مسجد الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عهدة مكتوبة وأنه لا إسلام ولا إغلال. مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن حکم کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل مکہ نے صلح کی تھی، ایک تو 10 سال تک جنگ کو اٹھائے رکھنے پر، یعنی جنگ نہ کرنے پر، یأمن فیہن الناس کہ ان سالوں میں لوگ آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں. دوسرے وَعَلَىٰ أَنَّ بَيْنَنَا عَیْبَةٌ مَکْفُوفَةٌ، اور اس بات پر صلح کی تھی کہ ہمارے درمیان قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھری رہے گی. عیبتن کپڑوں کی حفاظت کا صندوق، اور اس بات پر کہ ہمارے درمیان قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھری ہوگی. کیا مطلب؟ کہ جیسے قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھری کو چھیڑا نہیں جاتا، اسے بار بار کھولا نہیں جاتا، تو ایسے ہی اس معاہدے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اس کی پوری پابندی کی جائے گی. وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، اور اس بات کے اوپر کہ نہ تو کھلم کھلا غارت گری ہوگی اور نہ چھپے چوری کوئی خیانت ہوگی. نہ کھلم کھلا غارت گری ہوگی اور نہ ہی چھپے چوری کوئی خیانت ہوگی. مطلب یہی ہے خلاصہ کہ اس معاہدے کی پوری ہر فریق جو ہے اس معاہدے کی پوری پابندی کرے. پڑھیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومنت معهم فحدثنا عن جبير بن نفيل قال جبير ينطلق بنا إلى ذي مقبل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم. حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول شامی اور ابن ابی زکریا یہ دونوں خالد ابن معدان کے پاس گئے. وَمِلْتُ مَعَهُمْ، اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابن نفیر، تو خالد ابن معدان نے ہم سے جبیر ابن نفیر کا واقعہ بیان کیا. خالد ابن معدان کہتے ہیں کہ قال جبیر انطلق بنا الی ذی مخبر، جبیر ابن نفیر نے کہا کہ ہمیں لے چلو ذی مخبر کے پاس. یہ ذی مخبر کون تھے؟ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب تھے. فَأَتَيْنَاهُ، ہم لوگ پہنچے ذی مخبر کے پاس. فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ، تو ان سے جبیر ابن نفیر نے پوچھا ہدنہ یعنی صلح کے بارے میں کہ وہ صلح کا کیا واقعہ ہے رومیوں کے ساتھ. فقال، تو ذی مخبر نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ستصالحون الروم صلحا آمنا، اگلے زمانے میں تم لوگ صلح کرو گے روم والوں سے، امن و امان والی صلح. وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّن وَرَائِكُمْ، اور
لڑو گے تم اور وہ رومی مل کر کے اپنے علاوہ دشمن سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبیر ابن نفیر کو یہ حدیث معلوم تھی، لیکن انہوں نے مرفوعاً نہیں سنا تھا۔ اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ ذی مخبر نے یہ حدیث براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو سند کو عالی بنانے کے لیے ان کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ ہم براہ راست ذی مخبر ہی سے اس حدیث کو سنیں۔ اس وجہ سے وہ ذی مخبر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ حدیث سنا دی۔ اور باب سے مناسبت یہ بھی ہے کہ بہرحال روم والے عیسائی تھے، وہ بھی تو غیر مسلم تھے نا، لیکن ان کے ساتھ صلح کی پیشین گوئی کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ تو پیشین گوئی ہے نا، یعنی اخبار عما سیقعو، اخبار عما سیقعو، ایسی چیز کے بارے میں خبر جو آئندہ زمانے میں پیش آئے گی، اور یہ حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس سے بحث نہیں ہے، اصل تو یہ دکھانا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی صلح کی جا سکتی ہے۔ پڑھیے۔ باب في العدو يؤتى على شجرة ويتشبه بهم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لكعب بن الأشرف فإنه قد عاد الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن نقتله؟ قال نعم. قال فأذن أن نقول شيئا؟ قال نعم. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنا. قال وأذن تمنونه؟ قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسلب أمره، وقد أردنا أن تسرقنا وسطا وسطين. قال أي شيء تنهروني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساءكم. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنوني أولادكم. قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال نهنك بوسط أو وسطين. قالوا نرهنك الله وتجمد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متقيب يمسح رأسه. فلما أنزل إليه وقد كان جاء معه بنفس ثلاثة أو أربعة فذكروا له. قال عندي فلانة وهي أعظم نساء الناس. قال فأذني فأشم. قال نعم. قال فليته في رأسه فشمه. قال أعوذ. قال نعم. قال فليته في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. جس شخص کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی پابندی ضروری ہے، ایسے شخص کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، جس دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، تو اس کو غافل پا کر قتل کر دینے کی گنجائش ہے، کیونکہ بہرحال وہ دشمن ہے۔ تو اس باب میں بیان ہے کہ دشمن پر حملہ کیا جائے اس کی غفلت کی حالت میں، علی غرتن، دشمن پر حملہ کیا جائے اس کے غفلت کی حالت میں، وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ، اور ان کو اشتباہ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت اس حدیث کے اندر کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ ہے۔ کعب ابن اشرف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس نے عہد کی خلاف ورزی کی اور غزوہ بدر کے موقع پر اس نے قریش مکہ کی، مسلمانوں کے مقابلے میں قریش مکہ کی ہر ممکن مدد کی، اور جب
مکہ والوں کو شکست فاش ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو یہ مکہ گیا اور اپنے اشعار کے ذریعے ان کو مسلمانوں کے خلاف خوب ورغلایا۔ ویسے بھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا کرتا تھا، ان کی ہجو اور مذمت میں اشعار کہا کرتا تھا۔ اس پس منظر میں حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے؟ کون ہے جو کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اللہ کو کیا اذیت پہنچے گی اور کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یا اللہ کی شان کے اندر ایسی باتیں کہتا ہے جسے سن کر کے ہر مسلمان کو اذیت ہوگی۔ فقام محمد ابن مسلمہ فقال انا یا رسول اللہ، محمد ابن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ کے رسول۔ یہاں تو یہ ہے کہ محمد ابن مسلمہ کو آپ نے حکم دیا تھا، تیار ہوئی، لیکن دوسری بات روایات یہ ہے کہ آپ نے سعد ابن معاذ سے کہا تھا، لیکن کوئی تعارض نہیں ہے، سعد ابن معاذ سے بھی کہا اور سعد ابن معاذ نے پھر محمد ابن مسلمہ کو تیار کیا اس کام کے لیے۔ تو محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں انجام دوں گا اللہ کے رسول، اتحب ان اقتلہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، محمد ابن مسلمہ نے کہا فاذن لی ان اقول شیئا، تو پھر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ بھی کہوں، مطلب اس کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے جھوٹ یا سچ جو میں چاہوں کہوں تاکہ وہ دھوکے میں پڑ جائے۔ قال نعم، آپ نے کہا ہاں اجازت ہے۔ فاتاہ، محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف کے پاس آئے، فقال، اور کہا، ان ھذا الرجل قد سألنا الصدقۃ وقد انانا، سفید جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کعب ابن اشرف سے کہا کہ یہ شخص ہم سے جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے، وقد انانا، انا، اور اس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے شکایت کا انداز، بات تو صحیح ہے نا؟ بھائی صدقہ اور زکوٰۃ کے تو آپ ترغیب دیتے ہی ہیں، اور ہمیں پریشان کر رکھا، کیا مطلب؟ یعنی یہی احکام خداوندی سنا پر ان کے عمل پر زور دے کر، تو ظاہر تو احکام خداوندی پر عمل کرنے میں پریشانی ہے ہی، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا اجر و ثواب۔ اس شخص نے، مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص نے، یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اس نے تو ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ قال، تو کعب ابن اشرف نے کہا، وَأَيْضًا لَتَمَلَّنَّهُ مَلَّ يَمَلُّ مَلَالًا اُکتانا، لا یملن، لام تاکید بالون ثقیلہ کے ساتھ، لتملنہ، ابھی کیا اور اکتاؤ گے اس سے، یعنی ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ قال، محمد بن مسلمہ نے کہا، کیا کریں، غلطی سے اتبعناہ، ہم نے اس کی پیروی کر لی، ونحن نکرہ ان نضعہ، اور ہم ناپسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کو اچانک چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقد، خیر اب آگے کہتے ہیں، وقد اردنا، اس وقت آپ کے پاس ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم
چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ایک وسق، راوی کو شک ہے وسقن کہا یا وسقین کہا، ایک وسق یا یہ کہا کہ 2 وسق اناج قرض دے دو، ان تسلفنا وسقن او وسقین، ہم چاہتے ہیں کہ تم قرض دے دو ہم کو 1 وسق یا کہا 2 وسق غلہ۔ آخر مصیبت کے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ قال، اس نے کہا ای شیء ترہنونی، کیا چیز میرے پاس رہن رکھو گے؟ قال وما تريد منا، انہوں نے محمد بن مسلمہ نے کہا تم ہم سے کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہو؟ فقال نساءکم، تمہاری بیویوں کو۔ قالوا، محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ جو گئے تھے اس میں خود کعب بن اشرف کا رضائی بھائی ابو نائلہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ، انت اجمل العرب، آپ عربوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عورتیں تو خود بخود خوبصورت آدمی کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ نہ رہو کا نساءنا، ہم تمہارے پاس اپنی بیویاں رہن رکھ دیں کہ کبھی وہ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئیں۔ ایک طرح کا مذاق، فیکون ذالک عارا علینا، یہ تو ہمارے لیے بہت عیب کی بات ہوگی۔ قال، اس نے کہا فترہنونی اولادکم، تم اپنی اولاد کو ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب ہے، یسب ابن احدنا، ہمارے بچوں کو گالی دی جائے گی۔ فیقال، مخالفت کے وقت میں کہا جائے گا روہنتا بوسق او وسقین، تم وہی تو ہو جسے 1 وسق گیہوں کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ قالوا، اب ان لوگوں نے خود ہی کہا، نہ پلاننگ کے تحت کہا، نہ رہنو کا اللہ متا یرید السلاح، ان کی مراد اسلحہ سے تھی، ہم تمہارے پاس ذرا یعنی ہتھیار رکھیں گے۔ قال نام، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں کچھ محذوف ہے، مطلب طے ہو گیا ہوگا کہ رات میں ہم اسلحہ لے کر کے تمہارے پاس رہن رکھنے کے لیے آئیں گے۔ فلما اتاہ، تو جب رات میں محمد ابن مسلمہ اس کے پاس آئے، ناداہ، تو اس کو آواز دی، اور آواز کس نے دی تھی؟ اسی کے رضائی بھائی ابو نائلہ نے۔ فخرج الیہ، وہ باہر نکل کر کے آیا، وہو متطیب، درا حالے کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے تھا، ینزہ رأسہ، اس کے سر سے یعنی سر کے بالوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ تعلقت بہ امرأۃ، اور یعنی اس کو جو ہے اس کی بیوی پکڑ کر کے چمٹ گئی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس آواز کے ساتھ خون کا رنگ، خون کی سرخی دیکھ رہی ہوں، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ تو محمد بن مسلمہ اپنا دوست اور وہ اپنا بھائی ابو نائلہ ہے، اور یہ کہہ کر کے باہر آ گیا۔ فلما ان جلس الیہ، تو جب محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس بیٹھے، وقد کان جاء معه بنفر 3 او 4، اور محمد بن مسلمہ کے ساتھ 3 یا 4 افراد اور آئے تھے۔ فذکروا له، تو لوگوں نے اس سے کعب بن اشرف سے اس کی خوشبو کا ذکر کیا کہ آپ کے بدن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ قال، اس نے کہا پھول کر کے، کیوں نہ آئے؟ اندی فلانا وہی اعطر نساء الناس، میرے پاس فلانی عورت ہے جو تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی دلدادہ ہے۔ قال، محمد بن مسلمہ نے کہا تأذن لی فاشم، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ کے بالوں کو سونگھ لوں؟ قال نعم، ہاں سونگھو، اور کس لیے؟
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ، محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالا ایسے، فَشَمَّهُ، اور اس کو سونگا، قَالَ، چھوڑ دیا مطمئن کرنے کے لیے، کہا اعوذ، دوبارہ سونگ لوں؟ قَالَ نعم، اس نے کہا ہاں جس طرح چاہو سونگو۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ، اپنا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں ڈالا، سونگنے کے بہانے اچھی طرح مٹھی میں بالوں کو لپیٹ لیا۔ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، تو جب اس پر پوری طرح قابو پا لیا تو ساتھیوں کو مخاطب کیا، دونکم، لو اپنا کام کرو، فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ، اس کو مارا یہاں تک کہ مار ہی ڈالا۔ یہ ہے واقعہ کعب بن اشرف کے قتل کا۔ اس کا جو ہے اس کو قلعہ کہتے ہیں، اب وہ قلعہ کیا اردو میں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گڑھی، تو کھنڈر کی شکل میں ہے، میں نے دیکھا ہے، اور وہاں بتلایا لوگوں کہ اس جگہ آس پاس جتنی زمینیں سب شیعوں کے قبضے، میں نے کہا حق بحقدار رسید۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا اسحاق يعني بن منصور قال حدثنا اسباط الحمداني عن السيدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن۔ الایمان قید الفتح، قید یقید تقییدا، روکنا، اور فتح کے معنی فاتح کا یفتکو باب نصرہ سے بھی، اور فاتح کا یفتکو باب ضربہ سے بھی، اس کے معنی آتے ہیں کسی کو اس کی غفلت کی حالت میں قتل کرنا۔ تو الایمان قید الفتح کا، ایمان روکتا ہے کسی کو غفلت میں قتل کرنے سے۔ لا یفتک مؤمن، مومن کسی کو غفلت میں قتل نہیں کرتا۔ تو پھر کعب بن اشرف کو ابھی غفلت میں نہیں قتل کیا، جوں تلاش کر رہے تھے اس کے سر میں سے، جوں کو چھوڑ کر جوں والے ہی کو مار ڈالا۔ پہلے ہی ہم نے بتلا دیا تھا کیا، یہ قتل علی غرۃ اور ہے اور قتل علی غدر اور ہے، ثانی سے ممانعت ہے، جس سے کوئی معاہدہ ہو، سمجھے نا، تو اس معاہد کو جو ہے غفلت میں قتل کرنا وہ ممنوع ہے۔ اور یہاں اس نے تو عہد کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر اس نے اہل مکہ کی ہر ممکن مدد کی تھی، تو پھر اس کا عہد کہاں رہا؟ پڑھیے۔ باب في التكبير على كل شرف في المسير وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض 3 تكبيرات ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ مسنون یہ ہے کہ سفر میں آدمی جب کہیں اونچائی کے اوپر چڑھے تو تکبیر کہے، اور جب نشیب میں اترنے لگے تو تسبیح پڑھے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے یا حج سے یا عمرہ سے لوٹتے تو یکبروا علی کل شرف من الارض 3 تکبیرات، تو زمین کی ہر اونچائی پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پڑھیے۔ باب في الإذن في القبور بعد
النميم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه أن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما يؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى غفور رحيم. ابتدا میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی اجازت لے کر اٹھ جائے، بلکہ آیت قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کے اندر انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. سمجھے؟ ابتدا میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے دوران کوئی اجازت لے کر اٹھ کر چلا جائے، بلکہ دوران مجلس اٹھ کر چاہے اجازت لے کر کے جائے، لیکن اٹھ کر جانے کو منافقین کا عمل بتایا گیا. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ سے جانے کی اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ منافقین ہوئے نہیں ہوئے. بعد میں سورہ نور کے اندر آیت نازل ہوئی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ. تو وہ اٹھ کر نہیں جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے اولاً تو یہ ہے کہ ایمان والے درمیان میں وہ مجلس آپ کی مجلس سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو اجازت لے کر کے جاتے ہیں. اس کا مطلب منافقین تو چپکے سے سرک لیتے تھے، منافقین تو چپکے سے سرک لیتے تھے بغیر اجازت لیے ہوئے، لیکن ایمان والے اجازت لے کر اٹھتے ہیں. تو پہلے تو اجازت لے کر کے جانے کی بھی ممانعت تھی، سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور بعد میں اجازت لے کر جانے کا جو ہے اجازت ہو گئی، حکم ہو گیا. تو اس وجہ سے سورہ نور کی آیت سے سورہ توبہ کی آیت منسوخ ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. نہیں اجازت مانگتے آپ سے جانے کی وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین مخلصین. بلکہ اٹھ کر جانے کی اجازت کون مانگتے ہیں؟ وہ اگلی آیت میں ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اجازت وہ مانگتے ہیں جن کا اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں، یعنی منافقین. تو کہتے ہیں نسختھا التی فی النور الآیت التی فی النور. اس آیت کو منسوخ کر دیا اس آیت نے جو سورہ نور میں ہے. سورہ توبہ پہلے ہے، سورہ نور کا نزول بعد میں ہوا ہے. کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سے لے کر غفور الرحیم تک. اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والے آپ کی مجلس سے نہیں اٹھتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت طلب کر لیتے ہیں. رہے منافقین تو وہ بغیر اجازت کے چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو سورہ نور والی آیت ناسخ ہوئی اور سورہ توبہ والی آیت منسوخ ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ اس میں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سورہ توبہ والی جو آیت ہے اس کا تو مضمون یہ ہے کہ جہاد وغیرہ میں جانے کے وقت شروع میں تو یہ منافقین بھی ساتھ ہو لیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے راستے میں کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ سے واپس جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور یہاں جو سورہ نور میں ہے وہ جہاد کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کی بات ہے.
کہ ایمان والے آپ کی مجلس سے نہیں اٹھتے ہیں، اور اگر کوئی شدید تقاضا ہو اور ضرورت ہو تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں، برخلاف منافقین کے کہ وہ کروٹ بدلتے رہتے اور آخر ایک دم موقع پا کر کے نظر بچا کر چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں نسخ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پڑھیے۔ باب في عبادة البشراء وبه قال حدثنا أبو داود الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبلغني من ذي الخلسة فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يبنى أبا أركاكا۔ اگر کوئی امیر اور حاکم کسی شخص کو کسی مہم پر بھیجے اور وہ شخص معمور اس مہم کو انجام دینے کے لیے جائے اور کامیابی کے ساتھ انجام دے تو وہیں نہ رہ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ امیر اور حاکم کے پاس جس نے اس مہم پر بھیجا تھا کسی آدمی کو بھیج کر اطلاع کرا دے کہ ہاں جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ کام انجام دے دیا گیا ہے، تاکہ انتظار کی زحمت سے وہ بچے۔ باب فی بعثۃ البشراء، بشیر کی جمع، خوشخبری لانے والا، اچھی خبر پہنچانے والا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، الا تریحنی من ذی الخلصۃ، کیا تم مجھے راحت نہیں دلاؤ گے ذو الخلصہ سے؟ یہ ذو الخلصہ یمن کے اندر چند قبیلوں کا بت خانہ تھا۔ یمن میں چند قبیلوں کا بت خانہ تھا، اس کا نام تھا ذو الخلصہ۔ اس کو الکعبۃ الیمانیہ بھی کہتے تھے، الکعبۃ الیمانیہ بھی کہتے تھے۔ کیا نہیں راحت دلاؤ گے مجھے ذو الخلصہ سے؟ فأتاہا، تو حضرت جریر ذو الخلصہ پہنچے، فحرقہا، اور اس کو جلا ڈالا۔ اس میں اختصار ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر 150 سواروں کو لے کر کے گئے اور ذو الخلصہ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس میں آگ لگائی اور اس کے پجاری کو قتل کر ڈالا۔ ثم بعث رجلا من احمس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشرہ یکنى ابا ارطاد، پھر قبیل احمس کے ایک شخص کو جس کی کنیت ابو ارطات تھی بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، یبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کے لیے کہ ذو الخلصہ کو ہم نے جلا ڈالا۔ سمجھے نا؟ تو مضمون یہی ہوا کہ جب کوئی امیر کسی شخص کو کسی کام پر مامور کرے اور وہ شخص مامور جا کر اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دے تو اسے چاہیے کہ امیر کو اطلاع کر دے تاکہ وہ انتظار کی زحمت سے بچے۔ پڑھیے۔ باب في إعطاء المشيد وبه قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقسم الشرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال عليه تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام ثم صليت الصبح صباحا 50 ليلة على ذات بيت من بيوتنا فسمعت صادقا يا كعب بن مالك أبشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته ما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني.
حضرت کعب بن مالک کے توبہ کے قصے کا کچھ حصہ ہے۔ غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کہیں غزوے کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ تیاری کا حکم دے دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ بھائی ایک جگہ چلنا ہے۔ عام طور سے رخ نہیں بتاتے تھے کہاں چلنا ہے کیا، لیکن چونکہ تبوک یہ مدینہ سے دوری کے اوپر تھا، موسم بھی بہت سخت تھا اور بڑے لشکر سے مقابلہ تھا، تو یہاں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، اس لیے سب کچھ آپ نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جلدی سے تیاری کر لو۔ یہ حضرت کعب ابن مالک مومنین مخلصین میں سے ہیں اور صاحب حیثیت بھی تھے۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بعد میں فرمایا تو بس یہ سن کر کے کہ ارادہ تو پکا تھا جانے کا، لیکن کر لیں گے تیاری بھی، تو اتنے دن یہ دن ہے، پھر ایک دن رہے گا، چلو کر لیں گے، اور اس طریقے سے ارادہ بھی کیا، اور لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ گئی جس سے تیاری نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ لوگ نکل گئے۔ تب بھی ارادہ تھا میرا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں جا کر کے شریک ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑے دن گزرے تھے کہ خبر ملی کہ واپس آ رہے ہیں وہاں سے اب، اور آخری دن تک اطلاع ملی کہ آپ تو مدینہ کے قریب آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کہیں لمبے سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہیں بیٹھ جاتے تھے، تاکہ اگر کسی کو ملاقات کرنی ہو تو یہیں مسجد میں آ کر کے ملاقات کر لے، گھر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 80-90 آدمی نہیں گئے تھے، اور وہ سب زیادہ تر منافقین تھے۔ اپنا قصہ انہوں نے خود بیان کیا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو اب یہاں میں دیکھتا سناٹا، اگر کوئی نظر بھی آتا تھا تو وہی سر نظر آتا تھا کہ جس کے متعلق ہم لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ مومن مخلص نہیں ہے، ایسے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ خیر، عام طور سے جو نہیں گئے تھے انہوں نے جا کر کے اپنا جھوٹا عذر بیان کیا، آپ نے ان کے عذر کو قبول کیا، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، لیکن میں نے سچ سچ بیان کر دیا صاف صاف کہ اللہ کے رسول میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دے گا، میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نہیں گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں۔ بعد میں معلوم ہے کہ انہیں کی طرح 2 آدمی اور تھے جنہوں نے سچا واقعہ بیان کر دیا تھا، تو وہی آپ پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان 3 سے کوئی سلام کلام نہ کرے۔ یہ بہت سخت دن تھے ان کے لیے کہ جن کو بہت ہی گہرا دوست سمجھتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ان سے بھی میں ملا اور میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بار بار سلام کیا لیکن کچھ نہیں بولے، اور وہ 2 تو بیچارے کمزور تھے، وہ گھر ہی کے اندر پڑے رہے اپنے، لیکن میں چلنے پھرنے کے قابل تھا، میں بازار بھی جاتا تھا، لوگوں کے درمیان بھی گھستا تھا کہ شاید کوئی کچھ بولے، لیکن کوئی مجھ سے نہیں بولتا تھا، اور جیسے کہ قرآن نے بیان کیا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ 40 دن اسی حال میں گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام بھیجا، کیا کہ اپنی بیویوں سے الگ رہو، یہ بڑا سخت مسئلہ تھا۔ میرے علاوہ جو 2 تھے ان میں سے ایک کی بیوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر وہ بہت ہی ضعیف ہے، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی ان کا روتے روتے برا حال ہے، آپ اجازت دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، خدمت کر سکتی ہو، قربت نہیں۔ ان کو بھی کہا، حضرت کعب بن مالک کو بعض لوگوں نے کہ فلانے کی بیوی گئی اور اجازت لے آئی ساتھ رہنے کی، تم بھی اپنی بیوی کو بھیج دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں۔ کہا میں نہیں بھیجوں گا، اول تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا جواب دیں، اور دوسری بات یہ کہ میں ان کی طرح اتنا ضعیف اور بوڑھا نہیں ہوں، میں جوان ہوں، چنانچہ نہیں۔ بہرحال
اسی طرح سے 50 دن گزرے اور ایک روز فجر کی نماز اپنی چھت کے اوپر پڑھ رہے تھے کہ کوئی دوڑا آیا، دور ہی سے اس کی آواز سنی، بشارت، بس اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ اس کے علاوہ اور کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تمام صحابہ نے دوڑ کر استقبال کیا۔ تو اس باب کا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس کسی چیز کی خوشخبری لے کر کے آئے تو اسے کچھ دے دو، اسی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ نبی علیہ السلام جب کبھی سفر سے آتے تھے، بدأ بالمسجد، تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، فرکع فیہ رکعتین، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، ثم جلس للناس، پھر لوگوں سے ملاقات اور ان کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ وقص ابن السرح الحدیث، اور یہ اوپر سند میں ابن سرح ہے نا، ابن سرح نے بہت کچھ باتیں بیان کی، اس میں آگے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا ہم لوگوں سے بات چیت کرنے سے، ایھا الثلاثہ، ان میں سے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، حتی اذا طال علیہ، یہاں تک کہ جب ہمارے اوپر مدت لمبی ہو گئی، چین ہی نہیں آ رہا تھا، تصورت جدار حائط ابی قتادہ، تو میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، یعنی دیوار پھلانگ کر ان کے پاس پہنچا، حائط کے معنی باغ کے ہیں، میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر گیا، وہ ہوا ابن امی، وہ میرے چچیرے بھائی تھے۔ چچیرا بھائی کسے کہتے ہیں؟ باپ کے بھائی کے بیٹے کو؟ تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ خاندان کے اعتبار سے رشتہ جو ہے بہت دور تک چلتا ہے نا۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ثم صلیت الصبح صباحا 50 لیلۃ علی ظہر بیت من بیوتنا، پھر میں نے 50ویں رات کو صبح کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پر۔ فسمعت صارخا، میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ فلما جاءنی الذی سمعت صوتہ یبشرنی، تو جب آیا میرے پاس وہ شخص جس کی آواز سنی تھی میں نے، جو مجھ کو بشارت دے رہا تھا، نزعت لہ ثوبیہ، میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار دیے، فکسوتہما ایاہ، اور دونوں کپڑے میں نے اس کو پہنا دیے۔ فانطلقت، پھر میں چلا، حتی اذا دخلت المسجد، یہاں تک کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقام الیہ طلحہ بن عبید اللہ یہرول، تو طلحہ ابن عبید اللہ انصاری دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، حتی صافحنی وحنانی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ کو مبارکباد دی۔ یہ تو سارے صحابہ نے مصافحہ کیا، مبارکباد دی، لیکن تنہا یہ طلحہ ابن عبید اللہ ایسے تھے جو باقاعدہ میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس